بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نادی علی مدر العجائب تجد وعن لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ ونبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات جتنے بھی موالیان حیدر قرار مومنین مومنات اس ذکر میں تشریف فرما ہیں، سب کو جس طرح یہاں کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں زندگی بھی ایک ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صدقہ آل محمد کا جو ہم سب کھاتے ہیں وہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین جہلیت کی موت سے بچا، معرفت کی زندگی عطا فرما۔ خالق کائنات جو بے گھر ہیں، تھوڑی دیر پہلے ایک واجب الاحترام پڑھ رہے تھے گھر کے حوالے سے، میں بیٹھا سن رہا تھا، دعا کرنے لگا ہوں سب کو گھر ملے، ہر بے گھر کو گھر ملے، مگر کوئی اپنا سمجھ کے وہاں نہ رہے، کوشش کرے کہ اس گھر میں بھی آنے والے کی انتظار گاہ بنائے تو وہ گھر بنانا بھی عبادت شمار ہوگا۔ پروردگار عالم خالق کائنات جن کو لنگر کی تنگ دستی ہے وسیع لنگر عطا کر، مگر ایسا کہ جس کا آڈٹ کرا سکے۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون حسن، یا وارث خون نقی۔ نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم و ثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور۔ میں بسم اللہ کروں، سیدزادہ سرکار امام علی نقی علیہ السلام ہی پڑھنا ہے۔ دن کی مناسبت، دن کی ضرورت، کیا کہتے ہیں، پھل موسم کا گل ویلے دی۔ میں سرکار پہ گفتگو کروں گا لیکن دو جملے میں جناب موسیٰ علیہ السلام پہ واجب الاحترام قابل قدر بڑی خوبصورت بات کر گئے ہیں، میں اسی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ جناب موسیٰ ہی کیوں حکم ہے کہ ان کا ذکر پڑھو؟ کیوں؟ 4-5 چیزیں وہ بتا گئے، 2-4 چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے بندے اپنے آنے سے پہلے
ان کے فرعون کے مروانے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حکومت کو طویل کر کے آنے والے لوگوں کو بتایا جتنی قربانیاں دی جائیں گی حجت کی حکومت لمبی ہوگی۔ پہلا جملہ تھا جتنی قربانی 70,000 بندے۔ اچھا یہاں بھی ایک اور بار بات عرض کرتا جاؤں، پیر سجاد شاہ جی، دائیاں عورتوں کے ساتھ میل جول کر کے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا بتاتی نہیں تھی، لیک نہیں کرتی تھی راز کو۔ پھر کیا ہوتا جب بچہ پیدا ہو جاتا، بچے کو اٹھا کر معصوم سے پوچھا گیا بعد میں یہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں اضافہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں بچوں کو اٹھا کر پہاڑوں میں چھوڑ آتے تھے، ندیوں کے کنارے چھوڑ آتے تھے، درختوں کے نیچے چھوڑ آتے تھے۔ پوچھا گیا مولا پھر ان کی پرورش کیسے ہوتی؟ فرمایا اللہ نے امر دیا تھا فرشتوں کو، جاؤ ان کی ماؤں نے محمد اور ان کی آل پہ درود پڑھا ہے، جا کے ان کی خوراک کا انتظام کرو۔ اسی طرح بچے پلتے رہے، ایک انگلی سے دودھ نکلتا، دوسری سے خوراک پروردگار یہاں نکلواتا۔ یہاں بچوں کی پتہ چلا بڑے سے بڑا جابر بھی حجت کا راستہ روکنے کی جتنا کوشش کرے ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ درود میں طاقت بہت ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ، اکثر کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب سے پہلے ایک اور علامہ صاحب پڑھ رہے تھے اور وہ جملہ بھی فرما گئے، بندہ مر جائے اتنا اکٹھا کر کے وہ کہاں جائے گا؟ ایسے ہی فرما رہے تھے نا بھائی، بندوں نے سنا تو صحیح غور سے مگر سمجھا نہیں۔ یہ بھی المیہ رہا تاریخ کا، لوگ سنتے تو ہیں غور نہیں فرماتے۔ اگر غور فرما لیں، پرندوں کو دیکھیں ایک لمحے کا لنگر اکٹھا نہیں کرتے۔ مخدوم سے پوچھا گیا کیا معاملہ قناعت کا ہے؟ فرمایا نہیں، قناعت کا نہیں، یہ کسی منتظر کے منتظر ہیں۔ اس کا قطن کوئی یہ مطلب مراد نہ لے کہ پیسے نہیں اکٹھے کرنے چاہیے، ضرور کر، میں نے دعا منگوائی ہے مالک تجھے وسیع لنگر عطا کرے مگر جس کا تو آڈٹ کرا سکے۔ پتہ نہیں آپ نے غور فرمائی ہے یا نہیں، وسیع لنگر ہونا چاہیے مگر جس کا آڈٹ کرا سکے۔ مانگ پروردگار سے جتنا مانگ سکتا ہے، کٹھی کر جتنا کر سکتا ہے، مگر اس در پہ خرچ کر جس کا آڈٹ نہیں۔ اگر تو نے ان پہ خرچ کیا یا ان کے لیے اکٹھا کیا جو بعد میں تجھے تو بھول جائیں گے، گنتی میں پڑ جائیں گے، اس کے حصے میں کتنا آتا ہے، اس کے حصے میں کتنا، پھر جہاں خرچ وہ کریں گے مار تجھے پڑے گی۔ بھائی شاباش، اکٹھا کر لنگر۔ میں کہتا ہوں 10-10 گھر بناؤ، 10-10 کنالوں کے 10-10 کلوں کے گھر بناؤ، کچھ نہیں ہوتا، مگر یہ سوچ کے بناؤ اللہ نے بھی یہ گھر نبیوں سے بنوایا۔ گھر بنانا کو غلط کام نہیں ہے، بنا، میں بسم اللہ کروں، بہت شکریہ، بنا، مگر یہ سوچ کے بناؤ میرے امام کا لشکر آئے تو سب سے پہلے میرے گھر میں آئے۔ میں بسم اللہ کروں سیدہ۔ ایک اور بڑی اہم گزارش ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت ضروری ہے، خود فیصلے نہ کر کون غلط ہے کون صحیح، مہربانی کر فیصلے نہ کر وہ غلط ہے، اس کا معیار یہ ہے، اس کا معیار وہ ہے، خود فیصلے نہ کر۔ تیرے جس امام کا دن ہے اس امام سے پوچھا گیا مولا ولایت کیا ہے؟ فرمایا ولایت ایک پناہ گاہ ہے۔ پچھلے شاہ جی کتابوں کی زینت جملہ، ولایت ایک پناہ گاہ ہے۔ فرمایا جو قبول کر لے وہ پانی پہ بھی چل سکتا۔ ہوئے 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 ہوئے، مشکل جملہ میں کہہ گیا۔ یہاں بندوں کے معیار اور یقین اتنے کمزور ہیں کہ زمین پہ چلنا بھی بڑا مشکل ہے، کسی کو چلتا دیکھ کے برداشت بھی نہیں کرتے۔ نام ولایت، ولایت مخدوم سے پناہ گاہ فرمایا۔ کوشش کر مخلوق خدا کو برداشت کر، کوشش کر پیار سے سب کو لے کے چل، جو غلط ہے عادل آنے والا ہے۔ کبھی غور کیے عادل ہے کون؟ اس کے عدل کا معیار کیا ہے؟ شہنشاہ جی عدل کا معیار کعبے پہ
آ کے، بلکہ میں اکثر جملہ کہتا ہوں، علی تیری اور تیرے گھرانے کی اپنی مقدر اور نصیب اور قسمت، بھلا کیوں آپ کعبے میں آئے، آپ کا بیٹا کعبے پہ آئے گا۔ میں بسم اللہ کروں، آپ کے گھرانے کی اپنی قسمت، اپنا نصیب، اپنا مقدر۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر پیر سے عائشہ جی جو سرکار خطبہ دیں گے، اس خطبے میں سرکار فرمائیں گے، او ظالمو، دنیا کا حق کھانے والو، بھاگو، کہاں تک جاؤ گے؟ جہاں پہنچو گے مجھ مہدی کو پہلے پاؤ گے۔ کوشش کر، فیصلے خود نہ کر، رحم طلب کر۔ بلکہ میں ایک اور بھی گزارش کرتا جاؤں گجرات کے اس ممبر سے، مہربانی کرو، مزاج بدلو، کردار بدلو، کمال لاؤ۔ بہت ہوگے پیر جابر شاہ جی پیچھے بیٹھ کے ماشاءاللہ پرانے عزادار ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا حسین حسین علی علی کرتے، بہت ہو گیا۔ بس اب علی کو ممبر سے منوانے کی بجائے اپنا کردار اتنا بلند کر، غیر دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو علی کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا علی، یا علی۔ میں بسم اللہ کروں، وقت ہے کردار بلند کرے۔ آئیے ایک دوسرے کو کچھ نہ کہو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، اتنی روشنی پیدا کرو کہ لوگ اندھیروں کو بھول جائیں۔ کس جنت کے متلاشی ہو، اس کائنات کو جنت بناؤ۔ چھوڑ دو یہ تفریقیں، چھوڑ دو یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، ان میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ آخر میں جنازہ جب سامنے رکھا ہو، مولوی سے کہتے ہو معافی منگوا، مولوی صاحب اعلان کھڑے ہو کر کرتے ہیں جناب اس کو معاف کر دینا۔ کبھی پوچھے مولوی صاحب زندگی میں تو اس نے کسی سے معافی مانگی نہیں، مرنے پہ کیوں منگوا رہے؟ کتابوں میں لکھا ہے یہ جائے گا تو علی ملیں گے، علی اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک بندے معاف نہیں۔ گجرات منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھنا، میں عرفان کا جملہ تمہاری جولیوں میں دے گیا ہوں، علی اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک معافی لے کے دنیا سے نہیں ہوئے گا۔ دستک گریبان نہ، محبت پیدا کر، محبت بانٹ، پیار دے، لوگوں کو پتہ چلے آل محمد کے ماننے والوں کا معیار کیا ہے۔ بات رہ نہ جائے سرکار آئیں گے، بات رہ نہ جائے سرکار آئیں گے کعبے کی چھت پہ خطبہ دیں گے، بھی سرکار ہر جگہ کیسے پہنچیں گے؟ یہی تو فرق ہوتا ہے بندوں کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے میں، یہی فرق ہوتا ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھ آئی میرے اس جملے سے، پھر شیطان پہ غور کیا کر، وہ ایک لمحے میں کائنات کو بھٹکا سکتا ہے، پھر اس کا بنایا ہوا حجت بھی وہی ہونا چاہیے جو ایک لمحے میں سب کو بچا سکتا۔ لو جی جناب میں موسیٰ رہ نہ جائے، ایک چھوٹا سا واقعہ سرکار مولانا نقی پاک پہ آتا ہوں، بات چونکہ انہوں نے شروع کی، بڑا اہم واقعہ ہے۔ ایک بندے نے بھی اگر اپنے اندر بٹھا لیا، انشاءاللہ جھولی بھر کے خیرات کی یہاں سے لے کے جائے گا۔ یاد رکھنا خیرات صرف پیسہ نہیں ہوتا، خدا کی قسم آنکھوں کے آگے چربی ڈال دی اس پیسے نے، اتنا دنیا دوڑ پڑی، مال 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 پیسہ، رات کو گنتے ہوئے نیندیں بھی حرام ہو چکی۔ ہر چیز مال دولت نہیں ہے، لوگوں کو مولا مل جائیں تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کل بلکہ اگلے دن میں شاہ صاحب ایک جنازے پہ جانے کا اتفاق ہوا، واقف کار تھے، وہاں ایک جو جنازے والے جن کا جنازہ تھا ان کے بیٹے سے تھوڑی دیر بعد گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا سنا کہتے ارمان دکھ بڑا ہے لیکن باپ دے کے کچھ نہیں گیا۔ میں نے کہا افسوس ہے، اگر تجھے لاکھوں کروڑوں دے کے جاتا تو تو راضی رہتا؟ پوری کائنات جوتی کی نوک پر دنیا کی دولت، تو اس سے بڑا شکر کیا کرے گا؟ تجھے علی دے کے گیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 مخدوم صاحب کتنے ارمان، اولاد بعد میں ہمیں کیا دے کے گیا، ہمارے لیے کیا اکٹھا کر کے گیا؟ تجھے کچھ بھی نہ دے کے جائے، مولا تو دے کے گیا ہے نا۔ میں بسم اللہ کروں جی، میں بسم اللہ، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ چند بیٹھے ہو اعلیٰ بیٹھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب کی بارگاہ میں مناجات کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ سیدزادہ جانے لگے، کسی سے پوچھا بتا تیری کوئی حاجت، تیرا کوئی کام، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ کسی نے موسیٰ کو بتایا
قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ بڑا کمال ہے، عبادت میں مصروف ہے. اچھا، بڑی دنیا ان سے ملنے گئی ہے، دیکھا وہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، وہ ادھر ادھر تکتا ہی نہیں ہے. اچھا موسیٰ ملو تو صحیح. کہا ملنے جاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے، انتظار میں بیٹھے رہے، عبادت میں مصروف. صاحب کتاب لکھتے ہیں کافی دیر موسیٰ نے کوشش کی کسی طرح میری طرف متوجہ ہو. بندہ عبادت میں اتنا مصروف تھا نبی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوا. آخر کار موسیٰ نے اس کو سلام کیا. جب سلام کیا عبادت کرنے والے نے جواب دیا، کیونکہ سلام کا جواب لازم ہوتا ہے. جو ہی جواب دیا علیہ السلام، موسیٰ کی طرف مخاطب ہوا، اللہ کے نبی میرا بھی آپ پر سلام، کوئی حاجت؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں کوہ طور پہ پروردگار کی بارگاہ. واقعہ بڑا کمال ہے مخدوم صاحب. سیدزادہ کوئی تیری حاجت ہو تو مجھے بتا، میں رب کو جا کے بتاؤں گا. لو جی، ہم جیسوں کو کوئی کہے جی میں مولا سے ملنے جا رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہو تو بتا. ہم میں سے کوئی کہے گا مولا کو کہنا میرے پاس 10 لاکھ ہیں مجھے کروڑ چاہیے. کوئی کہے گا مولا کو کہنا میرے پاس ایک بیٹا ہے مجھے 5 چاہیے. کوئی کہے گا مولا کو کہنا میرا یہ 4 گھر ہیں مجھے 10 گھر چاہیے. ایسے ہی ہے نا. ہم جیسے لوگ یہ خواہش کرو، مگر ان چیزوں کی معرفت کی نگاہ سے. میں جملہ تمہید میں دے گیا، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا، بات پہ وہیں کھڑا ہوں. اس لیے ہم جیسے لوگ فنا مانگیں گے. سلام ہے موسیٰ کے دور کے اس بندے پر. کہتے موسیٰ جا کے اپنے رب کو کہنا ایک مہربانی کرے، مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کرے. ہوئے 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 ہوئے، کیا بات ہے گجرات، مہربانی گجرات، مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کرے. لو جی پہنچ گئے کوہ طور، پروردگار سے مناجات. واپس آنے لگے، آواز آئی موسیٰ میرے بندے کا پیغام نہیں دے گا مجھے؟ اوئے ہوئے، ایک ایک چیز واچ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. میرے بندے کا مجھے پیغام نہیں دے گا؟ کہاں پروردگار تو بہتر جانتا ہے. کہا میرے بندے کو جا کے کہنا تیرا ٹھکانہ جہنم. موسیٰ بڑے حیران ہو کے واپس تشریف لے آئے، واپس اسی کے پاس. کہا اے عبد خدا تجھے پتہ ہے میں اللہ سے مل کے آیا ہوں، مناجات کی، کوہ طور پہ ملاقات کی، بات کی. کب پھر؟ کہ تیری بات بھی کی. کب پھر؟ کہ اس نے تیرے لیے انعام بڑا بھیڑا رکھا ہے. کہ کیا؟ کہ جہنم. فوراً سجدے میں پڑا. کہ شکر ہے اس نے. اسی کو تو مالک کہتے ہیں، بندے کو جس قابل سمجھے وہیں بھیج دے. مشکل کام ہے. میں بسم اللہ کروں جناب، بہت شکریہ. اسی کو تو مالک کہتے ہیں، اس کا احسان ہے اس نے مجھے جس قابل سمجھا، شکر گزار. لو جی موسیٰ حیران، پروردگار نے اتنے عابد کو جہنم، اور وہ اتنا کمال ہے شکر پڑھ رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا اتنی عبادات کی ہیں میرا ٹھکانہ جنت میں ہونا چاہیے. اتنا کمال. واپس مخدوم صاحب پہنچے جناب موسیٰ مناجات کے لیے. پہلے ذرا وقفے سے جاتے تھے، اب جلدی تشریف لے گئے. پروردگار عالم میں تیری مخلوق میں سے عجیب بندہ دیکھ کے آیا ہوں. تیری بشارت تھی جہنم کی، اس نے حمد پڑھی. کہ موسیٰ تجھے دکھانا تھا، تجھے بتانا تھا کہ میرے کیسے ہوتے ہیں. اب جا کے میرے بندے کو بشارت دے کہ گھبرا نہ، میں تجھ سے راضی ہوں. یہی معیار ہے. کیوں فرمایا گیا بار بار توریت کا مطالعہ کرو، توریت کا مطالعہ کرو؟ کیوں؟ اس لیے یہ ہے معیار تر امام زمانہ کے عاشقوں کا، یہی ہے معیار تر امام زمانہ کے ناصروں کا. ممبر کی عظمت کی قسم پیر جابر شاہ، مجھے آتے آتے کم از کم 10-12 سال ہو گئے. اس ممبر کی عظمت کی قسم، امام کی موجودگی کی قسم، وہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں جو آل محمد سے منتے مانے، میرا یہ کام کرو، میرا یہ کام کرو، میرا یہ مسئلہ حل کرو. میرا 1 سال کا ٹائم وہ بھی آل محمد کو. یہ ہم رضا پہ راضی تو نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ ہو.
کیا امام کو ہمارا پتہ نہیں؟ بادشاہ کو معلوم نہیں؟ کوشش کر اس معیار پہ آ، ہر امر پر راضی رہے۔ ہے مشکل کام پھر سے جا شاہ جی۔ اچھا یہ بندہ کب کہتا ہے؟ جب دنیا سے جاتا ہے، میں جا کے پھر ذکر سنوں اور پھر جا کے ان باتوں کو دل میں بٹھاؤں، پھر جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کاش کاش کاش۔ صاحبان ایمان ہیں وہ لوگ جو اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ پورا قرآن مخاطب یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان پہ۔ ایمان وہی ہوتا ہے، صاحب ایمان وہی ہوتا ہے جو ایک چیز پہ قائم رہے۔ نہیں عرض کر پایا۔ میں تیرے بادشاہ نقیب پاک کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، درود پڑھے سردار کی بارگاہ میں۔ سیدزادہ ایک چھوٹا سا تحفہ دینے لگا ہوں، آپ کے برادر تشریف فرما ہے، تحفہ ہے، جتنے بیٹھے ہو سنبھالیے گا۔ حکم ہے اگر اندر کا باطن پاک کرنا ہو، تحفہ ہے گجرات سنبھالنا، اندر کا باطن پاک کرتے کوئی ہے، سب کی طلب نہیں، جو کرتے ہیں وہ کمال ہے۔ اس لیے تو چوتھے امام سے پوچھا گیا، مولا اللہ نے انسان کو یہی 2 آنکھیں دی ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ نے تو 4 آنکھیں دی ہیں۔ سرکار وہ کیسے؟ فرمایا 2 تو وہ ہے جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 وہ ہے جن سے وہ باطن۔ مولا یہ باطن کی آنکھ تو بندے کی کھلتی ہے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں کھلتی؟ مولا کب کھلتی ہے؟ فرمایا جب اللہ چاہتا ہے۔ مولا اس کا مطلب ہے اللہ جس کی چاہے آنکھ کھولے، جس کی چاہے آنکھ نہ کھولے؟ فرمایا نہیں، اگر بندہ کھلوانا چاہے تو اللہ کھول دیتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، معرفت کے موتی ہے سنبھالتے جا رہے ہیں۔ باطن نسخہ کلیہ تحفہ دینے لگا ہوں گجرات۔ فرمایا اگر تو نے اپنا باطن پاک کروانا ہو، اندر کو صاف کروانا ہو، مخدوم صاحب یہ بھی بڑا ضروری ہے، اندر صاف۔ دیکھو نا یہ زمینیں، میرے سے پہلے علامہ صاحب محترم واجد الاسلام پڑھ رہے تھے، مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے تھے، چونکہ پنجابی ماشاءاللہ آپ کی زبان ہے ٹھیٹھ، اس میں آپ بڑے آسانی سے سمجھ رہے تھے، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ آج کل گندم ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے بڑھ رہی ہے۔ اگلے دن میں نے ایک بندے کو سپرے کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے پوچھا یہ گندم پہ سپرے کیوں؟ کہتا ہے اس یہاں صرف گندم رہنی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا باقی پودے ختم ہونے چاہیے۔ میں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم بندوں کو پتہ ہی نہیں، اس بے دل نے اپنے دل کے کریم خزانے کے لیے انسان کو جو دل دیا، اس میں حکم بھی یہی دیا، اسی کو بٹھا جو بیٹھنے کے لائق ہے۔ مہربانی گجرات۔ اب تیرا رجب آ رہی ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا جشن علی دھوم مچے گی، لیکن کوشش کر، غور کیا کر، جب یا علی کعبے میں آئے تو کعبے میں بت تھے یا نہیں تھے؟ ہو میں بسم اللہ کروں، بہت شکریہ۔ کعبے میں بتوں کا نہ ہونا دلیل ہے علی وہیں آتے ہیں جہاں بت نہ ہو۔ کوشش کر دل کے اندر کے بت توڑ تاکہ علی یہاں اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا گجرات کمال کر کے، وہ کہتا ہے جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا۔ اوئے ہوئے ہوئے لو جی تحفہ رہ نہ جائے، وصول کرو بابا، یہ آپ کی امانت ہے، وصول کرو۔ جب تیرا دل بن جائے، ذہن بن جائے، میں قلب پاک کروں، باطن پاک کروں، جڑی بوٹیوں سے ہٹاؤں، ان بتوں کو دوڑاؤں۔ آپ کہیں گے نعوذ باللہ ہم نے کوئی اس دل میں کوئی پتھر کی مورتیاں بت بنائے ہیں؟ قرآن پڑھ، ٹائم نہیں، میں ایک ایک آیت پہ تجھے توجہ دلانے کی بجائے مختصر تجھے ترجمہ بتانے لگا ہوں۔ دنیا کی محبت بت، مال کی محبت بت، بس مختصر وہ جو قبر کے باہر تک رہے وہ بت، جو قبر میں ساتھ ہو وہ مولا آتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے حیدری، میں بسم اللہ کروں، اگر دل کو، اگر باطن کو پاک کرنا چاہے، کلیہ لکھا ہے، کوشش کر اکیلا بیٹھ رات کو مولا علی نقی سے مدد مانگ۔
خزانہ لٹاتے ہیں سردار، یہ نسخہ تھا، تحفہ تھا سنبھالنا اگر دل بن جائے، مگر یہ مانگنا اس وقت جب خود یہ سمجھنا میرا کوئی بھی نہیں، ورنہ نہیں۔ اگر یہ دیر میں ہوگا نا میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میرے وہ ہیں، میرے وہ ہیں، پھر کچھ نہیں ہے۔ جب یہ سمجھ میرا کوئی بھی نہیں، پھر باطن کی خیرات مانگ، مولا علی نکی احسان فرما، اس باطن کو پاک کر دے۔ سرکار بڑی کریمی فرماتے ہیں۔ لو جی، سرکار کا ایک چھوٹا سا واقعہ، کریم بادشاہ ہیں، شفیق امام ہیں، آپ نے سنا دو واقعات، وہ بھی پڑھ گئے۔ چھوٹا سا واقعہ میں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن میرا واقعہ سنانے کا کوئی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے اس واقعے کی حقیقت پہ آپ لوگ پہنچ جاؤ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ زندگی کا رخ بدل جائے۔ لو جی، مخدوم صاحب کائنات کا فرما روا، زمانے کی حجت، آل نال حاکم، مولائے زمان، امام زمان، مسند امامت پہ تشریف فرما۔ روایت کرتا ہے ابو الحسن محمد بن احمد، یہ کہتے ہیں میں شہنشاہ معظم سے ملنے گیا، سرکار سے میں نے ایک عرضی کی، آقا یہ جو متوکل ہے نا، متوکل آقا، اس نے بڑا تنگ کیا ہے، اس نے بڑا ذلیل کیا ہے، اس نے روزی کی اسباب تنگ کر دی ہے۔ شکایت لے کے گیا، صاحب کتاب نے بریکٹ میں ایک بات لکھی، گجرات، میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ ایک طرف سنبھال گئے تو کمال ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر یہ شیعہ ہوتا، یہ شکایت نہ کرتا، ظالم کا ظلم برداشت کرتا۔ ہوئے 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 ہوئے، مشکل بات تھی، میں مشکور گجرات، گہری بات تھی، پہنچ جانے کو سلام ہے۔ یہ تھا محب، ڈاکٹر صاحب گہری بات تھی، وزیر آباد سے تشریف لے کے، اگر ہوتا شیعہ شکوہ نہ کرتا، کیونکہ شیعہ شکوہ نہیں کرتے، شیعہ شکر کرتے۔ اچھا، آپ نے کبھی گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ بھئی ماشاءاللہ کافی دفعہ دیکھا ہوگا۔ کیا گلاب کا پھول بغیر کانٹوں کے ہوتا ہے؟ نہیں۔ کبھی کوئی پھول کی آواز سمجھ سکتا ہو اور پھول اللہ کی بارگاہ شکوہ کر رہا ہو، اتنا خوبصورت ہوں، اتنا خوشبودار ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا تو کانٹوں میں کیا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، خوبصورتی، میں بسم اللہ کروں، پہنچ جانے کو سلام ہے گجرات، خوبصورتی کا کمال یہی ہے، کانٹوں میں پرورش پانی پڑتی ہے۔ عرفان کے موتی ہیں، معرفت کے موتی ہیں، سنبھال سکو تو میں بسم اللہ کروں۔ لو جی، سرکار متوکل بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا پریشان کرتا، روزی کے سبب بھی اس نے تنگ کر دیے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا، سرکار سفارش کریں، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ آ گیا، گھر لیٹا، مخدوم صاحب ابھی لیٹا ہی تھا، دکل باب ہوا، کسی نے آواز دی، الیہ، باہر آئے، متوکل بلاتا ہے، حیران ہوا، ابھی تو سونے کی کوشش کر رہا ہوں، رات کا پہر ہے، ابھی سے متوکل بلاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ عجیب ذہن میں کشمکش، لیکن انکار کرتا ہے بھی مارا جائے گا۔ اٹھ پڑا، چل پڑا، جا کے دیکھے مخدوم صاحب متوکل بستر پر لیٹا ہے، آواز دے کے کہتے ہیں میرے ذمہ تیرا کوئی حق بنتا ہے، بتا۔ ذہن میں سوچنے لگا اس نے تو میرا کچھ نہیں دینا، فوراً ذہن پہ حکومت کرنے والے نے اس کے ذہن پہ زور ڈالا، کہا مانگ، لے لے، یہ اپنے آپ سے نہیں دے رہا، یہ ہمارا حق ہی تجھے دے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سجاد شاہ جی اس نے کہا ہاں جی میرا وہ بھی حق ہے، کہتے اور بتا، کہا میرا وہ بھی حق ہے، کہا اور بتا، کہا میرا یہ بھی حق ہے، بتاتے بتاتے اتنا بتا کے یہ تھک گیا۔ متوکل کہتا ہے جتنا اس نے بتایا دگنا کر دو، اتنا مال لے کے متوکل کے دربار سے چلا۔ راستے میں فتح بن خاقان جو دربار میں تھا اس کے ساتھ ہے،
وہ بھی ساتھ ہے. سامان ہے مخدوم صاحب، بہت مال ہے. فتح بن خاقان سے کہتے ہیں فتح تو بھی آل محمد کو چاہتا ہے؟ نہیں، گجرات نے غور نہیں فرمایا، جملہ بڑا باریک تھا. مخدوم صاحب آل محمد کو چاہنا اور ہے، آل محمد کا چاہنا اور ہے. ان کو چاہنا اور ہے، ان کا چاہنا. میں بسم اللہ کروں. تو بھی آل محمد کو چاہتا ہے، ذرا یہ بتا امام نے کوئی سفارش کی ہے میری؟ کچھ لمحات پہلے تو میں بادشاہ کو کہہ کے آیا ہوں، مولا علی نقی پاک کو، امام نے کوئی سفارش کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. فتح بن خاقان یہ بتا امام نے کوئی رکا بھیجا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. حیران ہے، امام نے سفارش ہی نہیں کی. یقین کمزور تھا، پتہ نہیں تھا گیا کس کے پاس تھا. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے. کہ نہ تیری امام نے سفارش کی اور نہ ہی کوئی رکا بھیجا. لو جی گھر کے قریب پہنچا. کہتے ٹھیک ہے فتح بن خاقان تو جا. فتح کہتے تیری ملاقات ہونی ہے امام سے، ان کو میرا سلام بھی دینا اور کہنا میرے حق میں دعا کرے. عجیب رخ کا واقعہ ہے. سنانے کا مقصد یہی، اللہ کرے سوچے بدل جائے، آپ کے آنے کا کوئی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. امام کو عرض کرنا میرے حق میں دعا کرے. لو جی سرکار سے اگلے دن ملاقات ہوئی. سرکار پہلی بات تو یہ بتائیں آپ نے میرے لیے کوئی رکا یا سفارشی خط بھیجا تھا؟ لوگ کہہ رہے ہیں. اب یہ بات اس نے رخ موڑا. سرکار فرماتے نہ ہی ہم نے رکا بھیجا، نہ ہم نے سفارشی خط بھیجا، نہ ہم نے متوکل کو سفارش کی. سرکار پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ فرمایا تجھے نہیں پتہ حجت خدا اسے کہتے ہیں جو ذہنوں پہ بھی حکومت کر ہے. میں بسم اللہ کروں. حجت خدا میں بسم اللہ کروں اسے کہتے ہیں جو اگلی بات کریں. میں بات مکمل کروں، میں بڑا تفصیل میں پڑ گیا. اتنا ہی کافی سمجھنا گجرات، اتنا ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے. سرکار فتح بن خاقان نے مجھے آپ کی خدمت میں دعا کی عرضی پیش کی ہے. سرکار فرماتے ہیں سن پیر سجاد شاہ جی، بہت بڑا پیغام ہے جہاں تک پہنچے. پیر جابر شاہ جی میری ساری باتیں ایک طرف، میں شکر گزار ہوں آپ کے پیغامات میرے تک پہنچتے ہیں، گجرات کی محبتیں میرے تک پہنچتی رہتی ہیں، میں شکر گزار ہوں. صاحب و زمان کی امان میں رہو. امام فرماتے ہیں ہماری دعا بھی اس کو لگتی ہے جو اطاعت میں کمال ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. فرمایا جو اطاعت نہیں کرتا، دل سے ہماری نہیں مانتا، اس کو ہماری دعائیں بھی. بہت شکریہ. آئیے ہمارا یہاں مل کے بیٹھنا کوئی مقصد ہے. کسی ہستی کے زیر سایہ ہم بیٹھے ہیں، اس ہستی کا نام قائم آل محمد. گجرات میں پہلے بھی کہہ گئے، آج میں پھر بھی عرض کرنے لگا ہوں جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے. میں بہنیں بیٹیاں یقیناً آپ بھی پردے میں بیٹھ کے بیویاں سن رہی ہوں گی. مرد بھول جاتے ہیں، آپ نہ بھولیے گا. اپنے مردوں کو کہیے گا جب بھی اشتہار چھپوانا چاہیں مہربانی کیا کریں، مجھ جیسے پڑھنے والا کوئی بھی ہے ممبر پہ پرواز کرتا کیوں نہ ہو، اس کا نام چھوٹا لکھا کرو، مہدی کا نام بڑا لکھا کرو. جس کے زیر سرپرستی ہے، جس کے زیر سایہ ہم بیٹھے ہیں، زیر سرپرستی قائم آل محمد. افسوس ہوتا ہے جو محتاج ہیں ان کے نام اتنے بڑے، جو مختار ہے. پھر سے ایسا جی آپ کی خدمت میں بھی میں عرض کر کے جا رہا ہوں، جو مختار ہے اس کا سب سے بڑا زیر سرپرستی حجت دوران شریک القرآن قائم آل محمد بقیت اللہ فی الارض اجل اللہ تعالی فرج شریف. اسی کے زیر سایہ ہم بیٹھے ہیں. نہیں یہ بندے جتنی عزاداریاں کر رہے ہیں یہ بندوں کا کمال ہے. پیر سجاد شاہ جی میں نے تاریخ پڑھی ہے، بڑے بڑے قتل ہوئے، کئی ہزار افراد قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہے پھر ختم. تیرے مولا کریم کربلا حسین پاک کا قتل آج تک کیوں نہیں چھپا؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں. شاباش شاباش. باقی مرنے والوں کا وارث کوئی نہیں تھا، اس گھر کا وارث بیٹھا ہے. اس لیے سب سے بڑا لکھا کر
زمانے کا امام کا نام، دنیا تک پیغام پہنچنا چاہیے، ہم بے وارث نہیں، وارث موجود ہے۔ کوشش کر اپنے آپ کو کلیئر کرا دنیا سے جانے سے پہلے۔ چھوٹا سا کلیہ میں مسائب پہ ہی آ گیا، تقریباً ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ سنتا جا۔ ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے آپ کو کلیئر کرا، کسی پہ اعتبار نہ کر، رات کو وضو کر کے بستر پہ سو، آل محمد کی بارگاہ سامنے تصور میں رکھ کے غازی کا عالم عرض کر، پروردگار ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، احسان فرما میرا کوئی بھی نہیں، جتنوں کو میں نے اپنا 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 کہا ہے، یہ سانسوں کی ڈوری بند ہونے پہ حاضر میت کہیں گے، یہ میت کہہ کے مجھے دفنا دیں گے، میرا کوئی اپنا نہیں، احسان فرما جو میرا اپنا ہے مجھے اس کا دیدار کرا، مجھے اس کے قدموں کو ہاتھ لگانے کا موقع عطا فرما۔ پروردگار میں بہت کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، احسان فرما، کریمی فرما، دنیا سے جانے سے پہلے میرے دل کی آنکھیں کھل جائے، عرضی کر امام کو، کرم کا خزانہ کھولے گا۔ کوشش کر مانگنا ایسے جیسے فقیر مانگتا ہے۔ کبھی فقیر کو مانگتے دیکھا تم سے خیرات لینے فقیر آئے، اگر اپنے کاسے میں پہلے ہی پیسے رکھے ہوں اور کہے دو، کیا کہو گے؟ تیرے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ کوشش کر اپنے سارے لبادے اتار، میں کچھ بھی نہیں، نہ میرے پاس عمل ہے، نہ میرے پاس کمال ہے، نہ میرے پاس عبادات ہے، کچھ بھی نہیں۔ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر، عمل ویکھیے تو کچھ نہیں پلے، تیرے کرم ول ویکھیے۔ مانگ، اپنے آپ کو کلیئر کرا، نہ کر اعتبار پیچھے والے۔ ابھی پھر سے پہلے پڑھ رہے تھے 20 ختم پڑھتے ہیں، فرما رہے تھے کھڑے ہو کے کہ 20 ختم قرآن کے پڑھتے ہیں۔ اچھا ہے، قرآن کی حقیقت پہ غور کر، اپنے آپ کو کلیئر کرا۔ سیدزادے نے اپنے والد محترم بزرگوار کی جن کی مجلس کرائی ہے، جب دنیا سے گئے ہوں گے ان کو بھی کہا ہوگا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، جنازہ میت، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سب۔ اور انشاءاللہ جب امام زمان تشریف لے کے آئیں گے، قبر پہ آ کے ٹھوکر مار کے کہیں گے کم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا۔ ان کا والد محترم دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ ہر مومن کی قبر پہ سرکار آئیں گے، کنہیں دیکھتا ہے؟ آقا وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے۔ سرکار فرمائیں گے کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ اوہ شاباش شاباش، کلیئر کروا۔ میری دعا ہے میں بسم اللہ کروں، اتنا کلیئر کرا کہ سرکار تیرا جنازہ خود پڑھانے آئے۔ مومن کا حق ہے، دعا ہے جو ہر مجلس پہ بانٹتے ہیں۔ ساری دعائیں بڑی خوبصورت ہیں، مگر سب سے خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ ماشاءاللہ گجرات میں بہت پہلے میں حاضر ہوا تھا، میں نے بانٹی تھی۔ ہر مجلس میں کوشش ہوتی ہے مومنین میں یہ دعا پہنچے۔ کوئی بچے کی ڈیوٹی لگائیے گا سجاد شاہ جی، پردہ میں بھی یہ دعا آپ کے والد محترم کی طرف سے یہ بٹنی چاہیے۔ چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ صاحب و زمان آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے ہم ایسے قابل فخر بن جائیں جیسے امام دیکھنا چاہتا ہے۔ سب گناہگار آنکھوں کو بادشاہ کا دیدار نصیب ہو۔ بس جس شہنشاہ کی آج شہادت ہے وہ بھی سیدہ کے باغ کی ایک کلی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امت نے بکھیر دیا یہ گھر۔ سجاد شاہ جی زیارات پہ جاتے ہیں مومن، یقین جانیے یہاں بندہ کسی سے ملنے جائے نا سارے اکٹھے ملتے ہیں۔ امت نے اتنا گھر بکھیر دیا، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں۔ اللہ اکبر، اس گھرانے سے ملنے بھی جاؤ تو کتنا کتنا سفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ دعا مانگا کر ہر مزار پہ جا کر، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جل دیا ہے۔ دعا مانگا کر، شاباش۔ اللہ، حسن بن قمطیس روایت کرتا ہے میں نے غسل کیا، غسل کر کے اس نیت سے کہ میں امام علی نقی کی زیارت کروں۔ پہلے یہ رواج ہوتا تھا سجاد شاہ جی، کوئی بھی معصوم کی زیارت کرنے جاتا پہلے غسل کرتا، باوضو ہو کے امام کی زیارت کرنے۔
جب وہاں گیا تو پتہ چلا امت نے سیدہ کے باغ کے اس کلی کو بھی مسل دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. کہتے 150 ہاشمی خاندان کے جوانوں کو دیکھا. 2 جملے میں نے عرض کرنے ہیں، زیادہ نہیں، کہ جو ارد گرد بیٹھے ہیں سردار کے سراہنے والی طرف سردار کا فرزند ہے امام حسن عسکری. کئی ہزاروں کی، یہ کہتے ہیں ہزاروں کی، کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں سرکار کے جنازے کے لیے. گرمی شدید ہے. کسی نے کہا مولا بابا کا جنازہ تو تیار ہے، شدید گرمی ہے، مہربانی کر چھاؤں کے نیچے بیٹھ جا. پر یہیں تک پڑھنا تھا. اپنے امام کو کہیں مولا پھر بھی تیرے بیٹے کو لوگ چھاؤں میں بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنازے میں شامل ہیں. اللہ اکبر. نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی، مقدر اپنا اپنا. یا امام مظلوم نے اپنے بیٹے کو علی اصغر کو دفنانے کے لیے اکیلا دفنایا، یا حسین کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ نے کہا میں یہی کہتا ہوں، روتی آنکھوں سے دعا بھی کرتے جب اللہ کر ان مظلوموں کا وارث عزت دیا ہے. لے کے چلے علی اصغر کو. امت نے پانی پلایا تھا نا، لے کے چلے. خیام کے پیچھے امام نے ذوالفقار سے قبر کھودی. ذوالفقار کو دیکھا دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے. سرکار فرماتے ذوالفقار تو کیوں روتی ہے؟ رو کے کہتی ہے مولا اکثر جنگوں سے جب آپ کے بابا واپس آتے تھے نا، آپ کی پاک اماں کو کہتے تھے یہاں سے خون دھو کے لائے. جب اماں دھوتی تھیں آپ کی تو میرے ساتھ باتیں کرتے آپ کی اماں کہتی تھی ذوالفقار کوشش کرنا کبھی میرے بیٹے پہ وقت آ جائے، اکیلا نہ چھوڑنا. روتی کیوں ہے ذوالفقار؟ ذوالفقار رو کے کہتی ہے محشر کا دن ہوگا، اگر پوچھ لیا تیری اماں نے ذوالفقار میرے بیٹے کا ساتھ کیا دیا تھا، کیا کہوں گی؟ قبریں کھودتی رہی تھی. علی اصغر سرکار کا ایک جملہ اور. اللہ اکبر. ذکر کا ثواب سیدزادے کے بابا کی روح تک پہنچے. تبریز شہر جناب شاہ شمس جہاں کے ہیں. مخدوم صاحب تبریز والے ہر سال کوئی نہ کوئی کربلا کا واقعہ پریکٹیکل کر کے امت کو دکھاتے تھے. اس لیے پریکٹیکل کر کے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کربلا میں ظلم کیا ہوا ہے. ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا علی اصغر کا واقعہ امت کو دکھاتے ہیں. ایک سید کو تیار کیا. سید تو نے وہ میدان کے اس طرف سے آنا ہے، ایک چھوٹا بچہ گود میں لینا ہے، اس میدان کے درمیان میں آ کے کہنا ہے العطش العطش العطش. مومنوں کو تیار کریں. آپ نے ادھر سے تیر کمان میں ڈالنا ہے. جب العطش کی آواز آئے تیر ہوا میں چھوڑنا ہے، مارنا نہیں. ہم صرف دنیا کو بتانا چاہتے ہیں حسین نے مانگا کیا تھا، امت نے دیا کیا ہے. جس مومن کو تیار کرے کوئی تیار نہ ہو. مومن جتنا گناہگار کیوں نہ ہو سنگ دل نہیں ہوتا. کوئی مومن تیار نہ ہوا. ایک منڈی سے، مجوسیوں کی منڈی سے ایک مزدور پکڑ کے لائے. آج کی مزدوری ہم دیں گے. کام انہوں نے کہا کام یہ ہے. لو جی. اس نے تیر کمان میں ڈالا، ادھر سے سید کو اشارہ کیا. سید آہستہ آہستہ آگے چلا. جب سید درمیان میں آیا نا مخدوم صاحب، سید نے بچے کو اونچا کیا. اونچا کر کے کہتا ہے پانی پانی پانی. اشارہ کر رہے ہیں مار تیر. اس نے تیر کمان میں ڈال کے کھینچنے کی کوشش کی. 2 سے 3 دفعہ کھینچا، پھینک دیا تیر، پھینک دی کمان. انہوں نے کہا کیوں نہیں مارتا؟ کہا لعنت تو ایسی مزدوری پہ، بچہ مانگے پانی میں مارو تیر. سیعلم الذین ظلموا